ان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتے ہیں جو وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں. سامان مچھی صاحب. جناب صاحب صدر فاروق انگولر صاحب، مہمانان گرامی جناب ڈاکٹر سرفراز صاحب، جناب حبیب انصاری صاحب، معزز مہمانان گرامی، مہمان اعزاز، خواتین و حضرات اور عزیز الفاظ، السلام علیکم. امید روشنی کے حوالے سے نوجوان ساتھیوں نے یہ بہت ہی پروکار اور شاندار قسم کی تقریب منعقد کی ہے. میں ان خدمات کو اور امید روشنی کے پلیٹ فارم سے نوجوان جو آپ سے محدود وسائل میں رہتے ہوئے جو سعی کر رہے ہیں، جو جہد کر رہے ہیں، اس کے لیے میرے سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. امید روشنی ایک نوزائیدہ نان حکومتی تنظیم ہے. اس میں بچوں کا جذبہ اور ان کا جذبہ حب الوطنی اور تعلیم کے فروغ کے حوالے سے وہ جو اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے کردار ادا کر رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور اس سلسلے میں ان تمام دوستوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. آج کا یہ دور جیسا کہ تقاضا ہے آج کے اس دور کا، بے شمار غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہیں اور بے شمار مواقع ایسے ہیں نوجوانوں کو جو انہیں صحیح ٹریک سے ہٹانے کا باعث بنتے ہیں. تو اس دور میں اگر کوئی نوجوان کا گروہ یا ٹولہ اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ وہ آنے والے مہمانان پاکستان کو ایک صحیح راستہ دے دے، تو میں سمجھوں گا کہ ان کا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور وہ جہاد بھی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو آج کی تقریب ہے دل پاکستان، تو اس حوالے سے ہم دوستوں سے چند باتیں کریں گے. باقی تقاریر اور خیالات کا اظہار تو ہمارے لیڈران اکرام بیٹھے ہیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں کنوے کریں گے. تو آج جو اس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک قومی سوچ، جذبہ حب الوطنی پیدا ہو. کیونکہ پاکستان آزاد تو ہو چکا ہے، کیونکہ آزادی کی بھی کئی اقسام ہیں، جسمانی، اقتصادی اور ذہنی آزادی ہوتی ہے اور یہ غلامی کی شکل بھی ہوتی ہے. جسمانی طور پر پاکستان آزاد ہے، لیکن اقتصادی اور ذہنی طور پر ابھی تک سامراج نے اسے آزاد نہیں کیا ہے. جب تک ہم ان سامراج کے ان ہتھکڑوں کو بے نقاب نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نہ تو اقتصادی آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پر آزاد ہو سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارے آنے والا کل ہے، جو بچے ہیں ہمارے، ہم ان کو تعلیم کے زیور سے بہرمند فرمائیں اور ان کا شعور کی سطح کو اتنا بلند کر دیں کہ ان کے اندر ایک قومی سوچ اور قومی جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بڑھ جائے. یہ اس وقت کی شدید ترین ضرورت ہے. پاکستان نے آزادی کے وہ ثمرات حاصل نہیں کیے ہیں جو اسے ملنے چاہیے. پاکستان کے ساتھ بھی آزاد ہونے والے ممالک ہیں جو دنیا کے نقشے پر اگر ہم دیکھیں جو پاکستان سے 1 سال یا 2 سال یا بعد میں آزاد ہوئے ہیں، تو وہ بھی آج ترقی یافتہ اقوام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور دنیا کی اکانومی پر اور دنیا کی سیاست پر ان ممالک کا عہد ہے. جبکہ ہم لوگ زبانی دعوے، نعرے اور جذباتی باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم میں صلاحیتیں بھی موجود ہیں، لیکن عملیت کا شکار، عملیت پسندی کا سے ہم دور ہیں. ہمیں بے عملی کا شکار کیا گیا ہے. سامراج ہمیں نہ چاہتے ہوئے اسے آزادی تو دینا پڑی، لیکن وہ ہمارے پیچھے ایک ایسا سسٹم چھوڑ گیا، ایک ایسا تعلیمی نظام چھوڑ گیا جس نے کلرس کی فوج تو پیدا کی، اس ملک کو انٹلیکچوئل اور تھنکرز نہ دے سکا. تو آج ضرورت ہے
ہم ایک ایسا شعور ڈیولپ کریں، پالیسی میکر کوئی ایسی پالیسی بنائے یا کوئی ایسا ملک کے حوالے سے کوئی پلان کریں تو وہ اس تعلیمی نظام کے خلاف جو کہ لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام ہے، جو کلرس کی فوج پیدا کر رہا ہے، یا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ خواندگی کی شرح کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے تو واقعی ہم ایک شرمناک اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ ہم سے بہت چھوٹا، بہت کم وسائل والا ملک ہے جو ہمارے ساتھ تقریباً جسے 5 لاکھ سے آزادی ملی تھی سری لنکا، اس میں لٹریسی ریٹ جسے صحیح معنی میں ہم شرح خواندگی کہہ سکتے ہیں وہ 99% ہے، جبکہ ہم 30% کو بھی کراس نہیں کر سکتے اور اس میں بھی ہم ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو جج سائن کر سکتے ہیں، ہمیں نام کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں، ہمیں سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ہم جو سینئر لوگ ہیں اس حوالے سے اور ہمارے قائدین ہیں ان کو کچھ شعور دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی تعلیم کی اہمیت کا احساس اگر دلا رہے ہیں امید روشنی کے پلیٹ فارم سے، اور بچوں کو مفت کتابیں بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے کوچنگ کا بھی فراہم کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں آپ کے لیے اقدام خراج تحسین کا مستحق ہے۔ باتیں بہت ساری کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہمارے مہمانان کی فہرست بہت طویل ہے۔ انشاءاللہ امید روشنی کے پلیٹ فارم سے کسی اور فارم سے آپ لوگوں سے باتیں کریں گے کیونکہ حقائق بہت غلط ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنلی تمام دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، وہ مسائل کا شکار ہیں، حالانکہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں لیکن ان کا وسائل کوئی اور استعمال کر رہا ہے، ان کا خام مال کوئی اور استعمال کرتا ہے، خام مال کہاں ہوتا ہے، انڈسٹری کہاں لگتی ہے، پھر آ کر وہی ہم لوگ اپنے کام سے پیدا کرتا ہے اشیاء کو مہنگے داموں خریدتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے تیار ہو کر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی منظم قسم کی کیونکہ بچوں کا ماحول ہے، یہ سب باتیں ہیں اس حوالے سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن بس اتنی گزارش کروں گا کہ یہ وقت سنجیدگی سے سوچنے کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان کے حوالے سے پاکستانی سوچ کو ڈیولپ کریں تو ہمیں صرف پاکستان زندہ باد کے نعرے یا جھنڈے لہرا کر یہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں باقاعدہ عملی سوچ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ امریکہ کو اس وقت تاریخی لحاظ سے انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ ایک ناقابل شکست پوزیشن میں وہ قدرتی طور پر آٹومیٹکلی وہ کھڑا ہو نہیں آیا، تو اس کو فیس کرنا ہے اب مسلمان عالم نے، تو اور وہ شعور اور تعلیم کی فکر سے ہو سکتا ہے۔ بچوں نے بھی کچھ پروگرام پیش کرنے ہیں انہیں خیالات